اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد و اہل بیت صلی اللہ محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر امام رضا علیہ السلام دے صدقہ ساڈے گناہ معاف فرمائے اللہ پاک کرونا جیسے وائرس نو پوری دنیا تو دور فرمائے اور حضرت امام رضا علیہ السلام دے دسے طب دے صدقے وچ خالق کائنات مریضاں نو شفا کاملہ اور عطا فرمائے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جڑی قوم اہل بیت دے غم وچ غم زدہ ہوندی ہے اہل بیت دی خوشی چ خوشی کردی ہے خالق کائنات انہوں نے دنیا دے کسے غم نال ہمکنار نہ کر جڑے دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں خالق انہاں دی مغفرت فرمائے اور قرب اہل بیت دی جگہ نصیب فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ دہر دیاں 3 آیتاں میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اس سورہ دہر دے متعلق حضرت علامہ اقبال جنہیں ساڈے شاعر مشرق بھی کیا جاندہ ہے انہاں حضرت سیدہ دے تعارف وچ بھی اس سورت دا ذکر فرمایا جناب سیدہ زہرہ دا جدوں تعارف انہاں پیش کیتا ہے نا تے او دے وچ فرماندے نے بانوے تاجدار حل عطا حضرت سیدہ دے متعلق علامہ اقبال فرماندے ہیں وہ ان کی زوجہ ہیں جن کے ماتھے پہ حل عطا کا تاج ہے یہ مطلب ہے کہ علامہ اقبال جیسے عالم بھی جانتے سن کہ یہ صورت حضرت امیر المومنین دے حق چ نازل ہوئی بانوے تاجدار حل عطا تو شروع ہوندی خالق کائنات فرماندے ہیں حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا خالق فرماندے ہیں تحقیق اس انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر تک نہیں تھا انسان پر ایسا زمانہ گزر چکا ہے یعنی زمانہ تھا انسان نہ تھا کوئی زمانہ ایسا بھی تھا جب یہ انسان نہیں تھا اور مذکورہ اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا کئیاں زمانیاں وچ کسے شاید ذکر ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے دا ذکر بھی نہیں سی ایک زمانہ سی جدو پاکستان نہیں سی بنیا لیکن پاکستان دا ذکر ہے سی مثال دے طور تے علامہ اقبال فوت ہوئے نے جی 1938 پاکستان بنیا 1947 1938 چ انہیں ایک تصور پیش کیتا سی ایک ملک دا جڑا نام پاکستان ہوئے گا یہ مطلب ذکر 9 سال پہلے ہے سی بنیا یا نہیں بنیا ذکر 9 سال پہلے بھی ہے شکریہ اچھا امام زمانہ علیہ السلام تشریف ظاہراً نہیں لے آئے لیکن ذکر ہے ذکر ہر ویلے ہو رہا ہے یا امام المنتظر الاجل یہ مطلب آن والی شاید ذکر تے ہوندہ ہے نا جی اللہ فرماندہ یہ انسان وہ ہے جس پر ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا اس کا کہیں تذکرہ بھی نہیں تھا اس تو بعد خالق کائنات ارشاد فرماندے انا خلقنا الانسان من نطفۃ پھر ہم نے ایک پانی کے قطرے سے اس کو خلق کر دیا اس آیت کا تعلق ہر اس بندے نالے جڑا اس طریقے نال خلق ہویا جدا خالق ذکر کر رہے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج ایک ملے جلے پانی کے گندے قطرے سے ہم نے اس انسان کو پیدا کر دیا نہ تھا ہم نے اس کو ہونا دیا ہم نے اس کو ہونے کا اشارہ دیا تو یہ ہو گیا میں حیران سا خالقہ چلو اسی جیڑی شے نال بھی بنے ہاں بنایا تو ہی ہے جیڑی شے نال بھی بناندوں اسا بننا سی تو خالق ہیں ایڈی پرانی گل تے ساڈے متعلق ایڈی نیچ جی گل ہے کہ پانی کے گندے قطرے سے میری بیٹی بھی قرآن پڑھنا ہے میری اماں بھی قرآن پڑھنا ہے میری ہمشیرہ بھی قرآن پڑھنا ہے میری یہ بہن سب نے قرآن پڑھنا ہے تے خالقہ تو دے وچ ضرور گل کرنی سی کہ اسا انسان نو ایک گندے قطرے نال بنایا چلو بانی اسی گئے ہیں گندے قطرے نال لیکن پھر یہ گل ضرور کرنی سی تہاڈا کی خیال ہے قرآن دا اے صفحہ مستورہ نہیں پڑھتی ہیں میری والدہ بھی پڑھنا ہے تے ہدایت لینی ہے میری ہمشیرہ بھی پڑھنا ہے تے ہدایت لینی ہے میری بیٹی بھی پڑھنا ہے تے ہدایت لینی ہے یہ اتنی عجیب گل خالق ضرور کرنی سی کہ اسا تانوں پانی تے گندے قطرے تو پیدا کیتا ہے
ملے جلے قطرے تو پیدا کیتا ہے. یقیناً آواز آئے گی کہ جنہ یہ بندہ تکبر کرتا ہے دسا نہ تیری حقیقت کیا ہے. مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا فرما. جیڑی شاید میں نو نظر آئی ہے جی میں وہ بیان کرنا. بہت شکر. جڑے دوست جشن تشریف لائے ہو فکر نہیں کرنی. میرے علم چھے کہ جشن مولا رضا ہے تو میں مولا رضا تک ہی آنا ہے، لیکن قرآن دی کسی ترتیب نہ لے آنا ہے نا. اصل گل ہے کہ خاندان ایسے نو منے ہیں، الحمدللہ خاندان ہی ایسا منے ہیں جنہ دیاں پوتریاں دی بھی تعریف کرنی پہ تے تمہیدن قرآن پڑھنا پہ. صدقہ جامع پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا پہندا ہے، مقدمے دے طور تے قرآن پڑھنا پہندا. اہل بیت دی عظمت، شکریہ کمرہ، اہل بیت دی عظمت واسطے مقدمتاً قرآن پڑھنا پہندا، پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا پہندا ہے، ابتدا کرنے واسطے قرآن پڑھنا پہندا. عزیزان گرامی قدر، خالق فرماندا ہے یہ پانی کے ایک گندے قطرے سے ہم نے اس انسان کو پیدا کر دیا، پھر اللہ فرماندا ہے نبتلیہ، پھر اس کے امتحان میں ڈال دیا، اس کو آزمانا شروع کر دیا. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کو ہم آزمانا چاہتے تھے لہٰذا سننے کے لیے سماعت دے دی، دیکھنے کے لیے بصارت دے دی. اس انسان کو ہم نے پانی کے ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کر کے ہم نے اس کو بصارت سے بھی نواز دیا، سماعت سے بھی نواز دیا. یہ دا مطلب ہے گل نہ بندیاں نالے اس ابتدائے اللہ نے انسان دی گل کیتی ہے، مومن دی نہیں کیتی. کدی کدی مومناں دی گل کرتا ہے، کدی منافقاں دی گل کرتا ہے، کدی کافراں دی گل کرتا ہے، کدی مشرکاں دی گل کرتا ہے. جدوں آندا نا یا ایھا الناس ادو مسلم غیر مسلم کٹھیاں نال گل کرتا ہے. پوری کائنات دی انسانیت نال اللہ مخاطب ہے. یہ دا مطلب ہے ہر وہ بندہ توجہ کرے جڑا اپنے آپ نو انسان سمجھدا ہے. ویسے سارے انسان ہون نا تے جدو بچے شرارت کردے نے انہوں نے وڈیرے آ کے آندے نے انسان بنو. میرا خیال ہے جڑا بندہ اپنے آپ نو انسان سمجھدا ہے او دے نال اللہ مخاطب ہے کہ تو نہ تھا ہم نے بنا دیا، بنایا تو ایک قطرے سے بنا دیا، پھر سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا. یہ اللہ دے کام نے، نہ تھا تو بنا دیا، سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا. پھر اللہ فرماتا ان ہدینہ السبیلا، پھر ہم ہی نے تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. ہم نے رکھ دیا. یہ چار کام اللہ دے نے، کوئی بندہ اپنے ذمے نہ لوے. جدوں کسے چھوٹے نے بڑے دا کام ذمے لیا وہ ذلیل ہویا ہے. جدوں کسے چھوٹے نے بڑے دا کام اپنے ذمے لیا ہے وہ ذلیل ہو گیا ہے. پانڈ چکن لگیا پہلا ٹو لینا چاہیے انہیں جو کہا ہاں یا نہیں. سفر ویکھ کے بندہ سواری دا انتخاب کرے کہ میں کس سواری تو تے پہنچ سکنا، یہ بندے دے اپنی عقل دی گل ہے. چار کام اللہ قبلہ آپ کیتے نے، او دے ذمے نے، او نہیں کیتے نے. سب سے پہلے ہم خلق نہیں ہو سکتے تھے، اس نے کر دیا. اچھا ہم سن نہیں سکتے تھے، اس نے سماعت دے دی. ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، اس نے بصارت دے دی. ہم آنکھوں اور کانوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں جانتے تھے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، اس نے ہمارے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. بندے فرق دی بحث کر دینے، بندے ماتم دی بحث کر دینے، بندے خلافت حیدر کرار دی بحث کر دینے. خدا دی قسم ساڑھے اختلافات خلافت تو شروع نہیں ہوئے، امامت تے ولایت تے ماتم تے بنات الرسول تے فتق تو شروع نہیں ہوئے. ہمارے اختلافات توحید سے شروع ہوئے ہیں. مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے. اور یار جنہیں توحید نو اسی من گئے نا، ساڑھی ساری دنیا ساڑھی مخالفت کر گئی. ماتم دی وجہ تو نہیں، ماتم تے بعد اچ کیتا نا. یار آزاداری تے سا کربلا تو بعد شروع کیتی ہے. کربلا والے تو آزاداری شروع ہوئی ہے نا. حالانکہ نبی پاک اپنے دور وچ سید شہداء حضرت امیر حمزہ دی آزاداری کروا کے گئے سا. امام حسین علیہ السلام دی آزاداری بھی رسول کروا کے گئے. جڑی باقاعدہ آزاداری شروع ہوئی ہے وہ کربلا تو بعد جڑے مومنین آئے نے انہاں باقاعدہ آزاداری دا آغاز کیتا ہے اور سنت رسول دے مطابق کیتا ہے. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. آزاداری تو ساڑھی مخالفت نہیں، ساڑھے اصولہ تو مخالفت ہے. اصول ساڑھا پہلا توحید ہے. ساڑھے دین دے اصولہ جو پہلا توحید ہے. توحید تے ہی ساڑھے لئے بندے لڑ پہنے، امامت تک تے آئے ہی نہیں. توحید میں ہونے دس دینا، چار کامت قبلہ توحید دینے. خلق وہ کرتا ہے
چاہے تو پانی کے قطرے سے کرتا ہے، چاہے باپ نہ بھی ہو تو بگڑ دیتا ہے۔ کسی کو پانی کے قطرے سے خلق کرتا ہے اور کسی وقت باپ نہیں ہوتا کو مریم کو پھر بیٹا عطا کر دیتا ہے، اور کسی وقت آدم کو بناتے ہوئے نہ ماں کی ضرورت محسوس کرتا ہے نہ باپ کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ کیا بات ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے انہوں نے جی توحید وہ ایسا ہے کہ نہ ماں کی ضرورت محسوس کرتا ہے نہ باپ کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ کسی وقت ماں ہوتی ہے باپ نہیں ہوتا، کسی وقت نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے۔ لوگوں سن لو، باغ فتح پہ جھگڑا بعد میں کرنا، شیعہ مذہب میں جو کسی کا ضرورت مند ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ صدقہ جامع مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو ضرورت مند ہو، جو احتیاج رکھتا ہو، جو محتاج ہو، اللہ صمد ہے، وہ اللہ صمد ہے۔ اللہ کے بندوں وہ کوئی محتاجی نہیں رکھتا، چار کام اسی کے ہیں۔ نہ تھا تو بنا دیا، اچھا بنایا تو سننے والا بنا دیا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ سماعت اور بصارت کے ہوتے ہوئے بھی متکلم دا سیگا نہ ہوئے تو میں مجرم ہوں۔ ہر جگہ متکلم دا سیگے۔ اللہ فرماتا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہم نے پیدا کیا، متکلم دا۔ پھر اللہ فرماتا نَبْتَلِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، اس کو سماعت اور بصارت ہم نے دی ہے، متکلم دا سیگا۔ پھر فرماتا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہدایت کا راستہ بھی ہم نے دیا ہے۔ کیا بات ہے، مولا جی تو انہوں جزائے خیر دے بھی۔ یہ مطلب ہے خلق کرنے والا بھی وہ ہے، بصارت دینے والا بھی وہ ہے، سماعت سے نوازنے والا بھی وہ ہے، اور ہدایت کا راستہ دینے والا بھی وہ ہے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، جیڑی گورنمنٹ گڈی دی لائن بچھاندی ہے وہ گڈی واسطے چندہ کٹھا نہیں کرتی۔ ہن مصیبت ہے کہ چکوال والی ویسا ہی لائن بند ہو گئی ہے، تو مثال بھی نہیں دینی چاہیے۔ میں پہنا گڈی دی لائن گورنمنٹ بچھاندی، لوہے دی لائن گورنمنٹ بچھاندی، وہ تو گڈی چلنی ہوتی، پھر وہ چندے واسطے ڈبا رکھ دیندے نے کہ لائن اساں بچھا دیتی ہے تے گڈی تساں اتنے آپ پانی۔ بندے آکھن کے بندہ پوچھے تہاڈے کول گڈی دی گنجائش نہیں سی، تساں لائن کیوں بچھائی؟ جیڑی گورنمنٹ لائن بچھائے گی اوہی اتے گڈی چلائے گی۔ اور لوگوں تمہیں خدا کا واسطہ، جو اللہ ہدایت کا راستہ بناتا ہے ہادی بھی وہی بناتا ہے۔ صدقہ جامع بھائی مولا تو انہوں جزا دے۔ کیا بات ہے کبھنا، آباد و شاد رہو جی۔ اہل طلاقہ راضی ہو گیا میں جناب، شکریہ۔ لو جناب ساڈا عقیدہ توحید سن لو، کیونکہ میں امام سرکار دی ذات تک آن واسطے، شاہ خراسان تک آن واسطے میں راستہ ہموار کر لے۔ ساڈا عقیدہ توحید سن لو جی، پہلے فتح دی بحث بعد وچ کریں گے۔ توحید ساڈی سن لو۔ حضرات ہم اپنے خالق اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہمیں آنکھیں دینے والا اللہ ہے، ہمیں سماعت دینے والا اللہ ہے، اور ہمارے سامنے ہدایت کا راستہ رکھنے والا اللہ ہے، اور اس کے اوپر چلنے والا ہادی بھی اللہ دیتا ہے۔ قرآن پہ ہمارے ہاتھ ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ تجھے آنکھ فلاں بندے نے دی ہے تو میں نہیں مانتا، کوئی کہے تجھے سماعت فلاں بندے نے دی ہے نہیں، میں بندے کو مانتا، اور کوئی کہے کہ ہاتھی بندوں نے بنایا ہے میں نہیں مانتا۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں۔ نہ بندے مجھے سماعت دے سکتے ہیں، نہ بندے مجھے بصارت دے سکتے ہیں، نہ بندے مجھے خلق کر سکتے ہیں، نہ بندے میرا ہادی بنا سکتے ہیں۔ جس اللہ نے راستہ بنایا ہادی بھی وہ بنائے گا۔ ہدایت واسطے اللہ نے 5 عہدے اپنی ذات لو منتخب فرمائے: نبوت، رسالت،
خلافت، امامت، ولایت۔ دوبارہ دہرا دینا، سب تو پہلے اللہ نے جڑے عہدیاں دے ذریعے ہدایت کی تھی، نبوت، رسالت۔ کئی نبی نے تے رسول نہیں، کچھ ایسے نے جڑے نبی بھی نے تے رسول بھی نہیں۔ ایک ونڈے نبوت اللہ دی طرفوں، رسالت کیا بات ہے اللہ دی طرفوں، خلافت اللہ دی طرفوں، خلافت بھی اللہ دی طرفوں۔ میں نے اس قرآن دی قسم ہے خلافت بھی اللہ دی طرف، خلافت بندیاں دی طرفوں نہیں، بلکہ اللہ نے جڑا پہلا ہادی بنایا نا، قرآن ایتھے ہی رکھ کے گل کراں، تواڈے واسطے نہیں چکیا، سی ڈی ویکھن والےاں واسطے، جنہ درس چ بیٹھ کے سی ڈی ویکھ کے وچوں گلاں کڈنیاں کہ کتھے مولوی غلطی کیتی، وہ بھی دھیان نہ سننا، ایتھے ہی قرآن رکھ کے گل کراں۔ اللہ نے جڑا پہلا ہادی بندیاں واسطے بنایا نا، وہ بندیاں تو پہلا بنایا، ہدایت لین والیاں تو پہلا بنایا۔ ہدایت لین والے اجے کوئی نہیں سن تے ہادی اللہ نے پہلے بنا دیتا۔ میں کہ اللہ 5-7 بندے بنا لیں دو، کم از کم ہدایت طلب کر دے تے ہادی بھی بنا دینا۔ اللہ فرماتا شاباش تیرے، انج لگا جی میں اللہ آکھیا ہوئے شاباش تیرے، اے مولوی بھی 5-7 پہلا بنا لیندا تے او بھی وکھرے وکھرے لگے پھر دے کہ اسی کٹھے ہوواں گے تے ہادی بنے گا۔ ہوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا، ہم بندوں کے اکٹھ سے ہادی نہیں بناتے، اپنے امر سے ہادی بناتے ہیں۔ ہادی اجماع امت سے نہیں بنتا، اللہ کے حکم سے بنتا ہے۔ سب تو پہلا جڑا ہادی بنایا وہ نبی سی، بولو جی، رسول بھی سی، انہوں نے نام لو ذرا، ابا جان ہے سارے اندے، حضرت آدم علیہ السلام۔ کوئی عالم دین قیامت تک میرا چیلنج ہے چھوٹے بندے دا، کچی دے طالب علم دا شیعہ چو جڑے خطابت ہے او دے وچوں کچی دا طالب علم سب تو چھوٹا میں ہاں، کسے بڑے نو ہاتھ نہ پا لیں، آنے پھنس جائیں گا، سب تو چھوٹا میں ہوں جڑا کچی پکی پنجابی چاہے طالب علم۔ میں چیلنج پیا کرنا، قیامت تک کوئی بندہ قرآن جو ثابت کر دے ایک جملہ کہ اللہ فرمایا ہوئے کہ میں ابھی ابھی زمین پر نبی بنانے والا ہوں۔ تو آڑی کیا بات ہے، سنن دی کیا بات، اللہ نے کدھرے فرمایا ہوئے قرآن چ کہ میں ہونے فرشتیاں نو آکھیا ہوئے کہ میں تواڈے سامنے ایک رسول بنانا، حالانکہ آدم نبی بھی نے تے رسول بھی نہیں۔ میرے محترم سامعین نوجوانوں، آدم نبی بھی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام رسول بھی نہیں، ہے نا۔ اللہ آکھیا کدھرے قرآن چ کہ میں فرشتے ہون تواڈے سامنے تھوڑی دیر بعد نبی بنان لگا، رسول بنان لگا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے اعلان کیا کہ میں ابھی ابھی زمین پر ہے، صدقے جامع اونچی بولو، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ مولوی 10 جاعلن، کیا فاعلن کی جگہ پہ نہیں ہے؟ صدقے جامع مورد میں جزائے خیر دے، یہ جڑا جاعلن ہے کیا یہ فاعلن نہیں؟ اللہ فرماتا ہے انی جاعلن، تحقیق میں بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں زمین پر، نبی نہیں، رسول نہیں، فی الارض خلیفہ۔ قرآن دا واسطہ ہی فدق دی بحث تو جوگا ہی نہیں، پہلا منہا خلافت اللہ دیتا ہے، بندے نہیں دیتے۔ مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے دے۔ زمین تے سب تو پہلے خلیفہ کنے بنائے؟ یار اللہ بنایا ہے۔ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خلیفہ کنے بنائے؟ واہ تلا گنگانے، جڑے سوچ کے پہ بول دینے انہوں تو میں پریشان ہوں، جڑے پہلا بول دینے میں سلام پیش کرنا، بندے آکھا کھلو جائیں مولوی علیہ السلامی۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، آج ظہور حضرت
सलाम होता है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूं। इसका मतलब है जी बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। ए नारा सजाद शाह वाला सी ते मेरी बारी बच गया, बड़ी गल हुई। यानी मगर आ रहा ने ज़ाकरीन इस खूबसूरत अंदाज का नारा उन्होंने सामने मारोगे जरा वो भी सुर च हो जाने इंशाअल्लाह। सारे एको जा होण तो बहुत अच्छी बात होती है। लो जनाब ज़हन मिलाना मेरे नाल। ए नबूवत की तरफों शुक्रिया, अल्लाह की तरफों। रिसालत की तरफों भाई हदायत जो किबला अल्लाह की तरफों, ते नबूवत की तरफों ओहदा नबूवत की तरफों अल्लाह की तरफों। मौला तुहाडे ईमान नूं सलामत रखे और इस ईमान नाल कब्र जाइए। रिसालत की तरफों अल्लाह की तरफों, कुरान चो मैं सबूत दे दिता। खिलाफत की तरफों अल्लाह की तरफ, बोलो बोलो अल्लाह की तरफों। और अल्लाह फरमांदा वा इज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतमहुन काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब अल्लाह ने इब्राहीम को आजमाया तो आजमाने के बाद उसे अल्लाह ने इमाम बना दिया या बंदों ने इमाम बना? अल्लाह ने इमाम बना दिया। इसका मतलब है इमामत की तरफों अल्लाह की तरफों। और इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। रख मौलवी कुरान ते हथ। अल्लाह ने अपनी वलायत तो बाद मुहम्मद नू वली सहाबा को बनवाया या आप बनाया? सदके जामा मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई क्या बात है। इसका मतलब है पांच ही होते अल्लाह की तरफों ने। हदायत के पांच होते अल्लाह की जानिब से हैं, मिन जानिब खुदा हैं। नबूवत अल्लाह की तरफों, रिसालत अल्लाह की तरफों, इमामत अल्लाह की तरफों, विलायत अल्लाह की तरफों, नबूवत रिसालत इमामत अल्लाह की तरफों, और खिलाफत अल्लाह की तरफों, और विलायत अल्लाह की तरफों। फिर साडे अकीदे नूं जान बुझ के तानू तशनी दा बायस ना बना। असी की कर बैठे हैं। हमारा नबी को नबी मानना भी दलील है कि हम तौहीद परस्त हैं। हाय हाय, हमारा रसूल को रसूल मानना भी दलील है कि हम तौहीद के मानने वाले हैं। हम तौहीद के बनाए हुए को नबी मानते हैं, तौहीद के बनाए हुए को रसूल मानते हैं, तौहीद के बनाए हुए को खलीफा मानते हैं, तौहीद के बनाए हुए को इमाम मानते हैं, और तौहीद के बनाए हुए को वली मान के ऐलान करते हैं। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अलीयुन वलीउल्लाह। अली अल्लाह का वली है, वो बनाने वाला है, ये बनने वाला। लो जनाब बहस खुल गई। शुक्रिया के बिना इमाम तक बहस आ गई, इंशाल्लाह आ गई। तीन पांच ओहदे मैं गिनवाए ने, दो ओहदे रसूल अल्लाह ते खत्म हो गए, दो ओहदे रसूल पाक ते खत्म, नबूवत भी हजूर ते खत्म, मौला तुहानू जज़ा दे, और रिसालत भी हजूर ते खत्म। हजूर तो बाद ना कोई नबी है। क्यों नबी नहीं? अल्लाह बनाया ही नहीं। रसूल अल्लाह तो बाद कोई रसूल भी कोई नहीं। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह रसूल कोई नबी तो बाद रसूल तो बाद बनाए ही नहीं। मगर तीन ओहदे बाकी ने। ए नबी तो बाद मैं एक जुमला कहने लगा, मैं कदी अपने उत्ते वक्त ज़ाया नहीं किया। जरा अपने ते वक्त ज़ाया करना है वो अहले बैत की अजमत ते लाओ ताकि वक्त ज़ाया ना हो। ये जो तीन ओहदे बाकी हैं, एक खिलाफत है, एक इमामत है, एक विलायत है। खुदा रा आलम इस्लाम हमारी बात को सुन के सिर्फ 2-3 मिनट तो गौर करे। वो मुस्तफा पे नबूवत खत्म हुई है, हिदायत खत्म नहीं हुई। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। रसूल अल्लाह पे रिसालत का खातिमा है,
ہدایت کا خاتمہ نہیں ہے. جو نبی کے بعد ہدایت جاری ہے وہ نبوت اور رسالت کی شکل میں نہیں، یا خلافت کی شکل میں ہے، یا امامت کی شکل میں ہے، یا ولایت کی شکل میں. کیا بات ہے بھائی، بڑا لطف آ رہا ہے اس موضوع سے، بڑا لطف آ رہا ہے. یہ مطلب ہے پیغمبر دے وصال تو بعد حضور دی ظاہری پردے تو بعد ترے عہدے باقی نے، ایک خلافت، ایک امامت، ایک ولایت. خلیفہ نبی تو بعد ہے نے، امام بھی نبی تو بعد ہے نے، اور تیسرا کسی ولایت، ولی بھی نبی تو بعد. میری آواز آ رہی ہے جی؟ میں کوشش کرنا جی جس قدر ہو سکے، وقت ہوندا تو میں رک جاندہ، چکوال جانا ہے تو پھر وہ تھوڑا جا ٹائم اس طرح دئی. حضرات تواڈے تک تے حضرات آ گیا، شکریہ. ایک قبلہ نبی تو بعد نبی کوئی نہیں، خلیفہ ہے، رسول کوئی نہیں، امام ہے، نبی کوئی نہیں لیکن ولی ہے. اس واسطے دنیا دے ہر مذہب وچ نبی تو بعد یہ تریوے عہدے موجود نے. اہل سنت وچ بھی خلیفہ ہے نے، بولو یار ہے نے، کوئی نہیں. سانو کسے نبی دی وجہ تو کافر نہیں آکھیا، خلیفیاں دی وجہ تو آکھیا. تو انہوں تعارف نہیں بے خلاف. سانو کسے رسول اللہ دی وجہ تو کافر نہیں آکھیا، سانو اللہ دی توحید دی وجہ تو بھی کسے کافر نہیں آکھیا. یہ سانو اگر کسے کافر آکھیا تو وہ نبوت دے گسے تو نہیں آکھیا، رسالت دے گسے تو نہیں آکھیا، وہ خلافت دے گسے تو آکھیا. باوری آگئے؟ بسم اللہ. خیر ہوئے جی، بسم اللہ. خیر مبارک قبلہ، خیر مبارک. سادات عظام دا آونا باعث برکت ہے. سید دا کسے چاہ دی دکان تے بھی آونا باعث برکت. سید دا کسے محفل چاہ جانا، عالم تے سید دا آونا باعث برکت. وہ برکت آ جاندی اس محفل جتھے عالم دین آوے تے زیادہ آندی ہے جدوں کوئی سید آ. شاہ صاحب دے آن نال یقیناً اس محفل دی برکت رحمت اضافہ ہی ہویا. جی مہربانی. میں قریب کر لینا گفتگو نے. میں قبلہ عرض کیتی ہے توڑے تو پہلے کہ 5 عہدے ہدایت واسطے اللہ منتخب فرمائے: نبوت، رسالت، امامت، خلافت اور ولایت. 2 عہدے حضور تے ختم ہو، نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو. اس تو بعد 3 عہدے ہر مذہب وچ موجود نے. اہل سنت وچ بھی خلیفہ موجود نے. یہ دا مطلب ہے نبی تے نبوت مکی ہے، خلافت نہیں. اہل حدیثاں وچ بھی خلیفے موجود، دیوبندیاں وچ بھی خلیفے موجود. اچھا، امام سنیاں وچ بھی موجود نے، امام شیعہ وچ بھی موجود نے، امام اہل حدیثاں وچ بھی موجود نے. وہ اگر امام اعظم نو امام نہیں مندے اہل حدیث تے امام بخاری نو تے امام مندے. یہ پڑھے لکھے بندے جانتے ہیں جڑی میں گل کی. انہاں وچ بھی مقلد تے غیر مقلد دا رولا ہے. جڑے وہ مقلدین نہیں وہ امام مسلم نو بھی اپنا امام مندے، امام بخاری نو بھی اپنا امام مندے. بہرحال امامت انہاں وچ بھی ہے. جڑے گھر سلور دے سارے پانڈے ہون تے وچ شیشے دا برتن کوئی نہ ہوئے، اوتھے ضد تے نہیں نہ کرنی چاہیے میں شیشے چ پینا ہے، میں شیشے چ پینا. جہدے کول جڑی شے ہے ہی نہیں انہوں مجبور تو نہیں نہ کرنا چاہیے. میں وہ شیواں پہ دسنا جڑیاں ہر مذہب وچ موجود نے. خلافت بھی اہل سنت اہل حدیث دیوبندیاں وچ موجود ہے. امامت بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. یار یہ مطلب ہے نکلیا کہ اچھا جڑے دیوبندی نے انہاں وچ بھی امامت نہ بھی نہ ہوئے تے اشرف علی تھانوی نو اپنا امام وہ بھی من جاندے. یہ مطلب ہے امامت اوتھے بھی ہے. بہت شکریہ. ایک شے ہو گئی امامت. اگر اچھا ولایت اگے ولایت رکھ، خلافت بھی ہے ہر مذہب، امامت بھی ہے ہر مذہب، اور ایک شے سی ولایت. اچھا ولایت بھی ہے ہر مذہب. اہل سنت وچ بڑے ولی نے، تواڈے علاقے چ بڑے جا ولی نے. سڑکاں تے بورڈ لگے نے ولایت دے، یار درباراں تے بورڈ لگے نے ولیاں دے دربار نے نا. اہل سنت کول ولایت سب تو زیادہ ہے.
بھئی سب تو زیادہ ہے تسی کسے سڑک تو گزرے آزاد کشمیر جاؤ ولیاں نال پریاں پریاں نے قبراں یعنی داتا صاحب تو لے کے سلطان العارفین تک تے بابا فرید شکرگنج تو لے کے یعنی پوری ولایت ہی ولایت الحمدللہ انہاں تے بہت ولی نے اگے رہ گیا اہل حدیث وہ کی آندے وہ آندے نے یہ قبروں میں ولی نہیں ہوتے جو عالم ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں کوئی گل نہیں شکر ہے من گیا انہاں ولی نو عالم ہونا چاہیے ہوئے ہوئے تساں غور ہی نہیں فرمایا وہ فرماتے ہیں قبروں والے اور یہ پوجا پاٹ والے یہ ولی نہیں ہوتے ولی وہ ہوتا ہے جو عالم ہو ولی وہ ہوتا ہے جو عالم ہو پھر قرآن دی عزت دی قسم سید کول بیٹھے نے مجھے فخر ہے علی ولی اللہ پر یا علی سے بڑا کوئی عالم دکھا یا علی ولی اللہ پڑھ کے ولایت کا اقرار کر یہ مطلب ہے اہل حدیثاں بھی ولی ہے اہل سنت بھی ولی ہے میں اقرار کرن لگا شاید انہوں مانوی اعتبار نال ویکھنا انہوں اصطلاحی اعتبار نال نہ ویکھنا پھر پیانا مانوی اعتبار نال ویکھنا اصطلاحی نال نہ ویکھنا دوائی کھان لگا میں دھیان نہ کھانی چاہیے اے گولیاں کنیاں نے تے اے کنیاں نے ورنہ بندہ بیمار ہو جانا اصطلاحی نظر نال نہیں ویکھنا اصطلاح کچھ بھی ہو سکتا مانوی نظر نال میں اعلان کرن لگا اتنے محترم دربار چ کھلو کے تے کر بھی اعلان رہا حضرت رضا دے ظہور دے دن تے حضرات پوری دنیا کے پاس ولایت ہے ہمارے پاس مرکز ولایت ہے مولا کائنات انہوں جزائے خیر دینے بہت شکریہ مرکز ولایت ہے سرکار علی ابن ابی طالب عزیزان گرامی قدر اور یہ وہ ولایت ہے جو بندوں کو دی ہوئی نہیں اللہ دلوانے والا ہے محمد دینے والے ہیں جس پر توحید اور نبوت کی مہر ہے اس ولایت کو ولایت علی ہے عزیزان گرامی قدر پینڈا جڑا سوکھا دا چھڑے بندہ وہ چنگا ہوں میں پوچھنا پہ تو میں فتح جنگ جانا ہے ایک بندہ پہ دس دا ادھر 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 چلا جا دو جاندہ کھلو جا نہ کھجڑ کر میری پنجابی تھی سمجھ آ رہا سیال کوٹی پنجابی ایک کھجڑ کرنا شاید ادھر بھی چلتی ہے کھجل دا مطلب ہے کسے بندے نو خراب کر وہ آندہ یار نہ انہوں کھجڑ کر انہوں کیڑے پینڈے پہ پانا ہے ایتھوں جائے نا اوتھے سدھا تے اوتھوں سدھا فتح جنگ یہ مطلب ہے چنگا شریف بندہ وہ ہے جڑا کسے نو کھجڑ خرابی تو بچا لو تے راہ او دسے جڑا سدھا ہے ایک واری آنکھوں منہ نال سارے شکرن للہ مولا تو ہم جزا دے تو ہم میرے تے اعتماد کر کے آکھیا کیونکہ گل جے بابا چ کرنی شکریہ والی گل بند سامنے آ جائے تو پھر شکریہ تے ادا ہو ہی جاندا تے جڑا بندہ ایڈوانس کو کہلوا لیندا ہے وہ بندے اعتماد دی بے اعتماد ہے ایک واری اعتماد نال آکھو شکرن للہ او کہدا اللہ دا شکر ہے جس سانو کھجل نہیں ہون دتا کیا بات ہے بھائی مولا تو جزائے خیر عطا میں تو دلیل عرض کر دینا خدا دی قسم ساری دنیا کھجل ہو گئی ہے سوائے ساڈے تو میں بیاننا ساری دنیا کھجل ہو گئی ہے سوائے ساڈے تو شاہ جی تواڈے ساڈے وچ میں ہی آنا جدوں تسی آندے ہو نا ساڈے بندے نہ وچ آ جانا اوے لجپال کرانا او یار حضرت فضا نے آکھیا سی یا علی میں منت مننی ہے کہ اسی روزے رکھاں گے تے حضرت علی آکھیا سی ٹھیک ہے اسی رکھاں گے کنے سنی ہے یار لیٹ ہو گیا ہو میں بیاننا حضرت فضا نے آکھیا سلام اللہ علیہ نے یا علی میں منت مننی ہے منت منن والی ایک فضا ہے اگوں اس جمع دا سیگا استعمال کیتا ہو سکے یا علی میں منت مننی ہے اسی روزے رکھاں گے مولا علی فرماتا تھا ٹھیک ہے جب پوری ہو گئی ہے تے اسی رکھاں گے جیڑی ہے نا دی اسی چاہ جائے انہوں فضا دنے صدقے جامع مولا تو انہوں جزائے خیر دے شاہ جی میں تو اڈی اسی ہے چاہ وہی منن والے سادات دی اسی چاہ جاندے ہیں جدو یہ آندے نے اسی تو پھر اسی مسکین ساڈا ایک ہی عمل ہونا چاہیے زندگی چ بہترین
کہ زندگی انہاں کو اخوا لئیے اس سانو اپنی اسی چ شامل کر مولا تانوں جزائے خیر دے او سید تے ساڈے متھے نہیں لگے آ جڑے سید ساڈے سامنے نے انہاں کول ہی اخوا لو کسے طریقے یہی سانو اپنی اسی چ شامل کر لیں تے جے کوئی آ کے کہ سانو او شامل کرن حضرت علی تے تھلے منہ کر کے سوچو اسی کوئی سلمان اور جڑا ایمان تے 10ویں درجے تے فائز ہے او دی اسی علی کہندے نے ساڈی اسی نو اے ایمان جن تے بڑا ہے ہاں جی میں عرض کر رہا سا کہ میں رڑ کے گل کھجر خرابی تو اسی بچ گئے اسی تو مراد کی یہ تلیاڑے والے بچ گئے ڈسکے والے بچ گئے وہ سارے تو میری اسی چاہتے ہی نہیں میرے خاندان دے بڑے بندے نے جڑے میری اسی چ نہیں ہوں ہوئے ہوئے نہیں تو ہاں کوئی نہیں سنیا میرے خاندان دے سکے لگ دے میرے ایسے نے جڑے میری اسی چ نہیں ہوں دے ہتھ رکھاں یا نہ رکھاں قرآن تے نبی دے رشتے داراں وچ سارے بندے ایسے نہیں جڑے نبی دے ہاں چاہندے ہون جڑے نبی دی اسی چاہندے ہون یا کائنات تے کوئی بندہ ثابت کرے نبی دے رشتے داراں دا مدینہ بھریا سی جدو اللہ نو نبی نے آکھیا مبالے وچ اسی آواں گے اوئے ہوئے بھائی مولا تو بنا ناسی مبالے وچ اسی آواں گے لیکن بابا جی جدن مبالہ ہویا نا اس اسی وچ سلمان بھی کوئی نہیں سی اس اسی وچ ابو ذر بھی کوئی نہیں سن اس اسی وچ حضرت سلمہ بھی کوئی نہیں سن انہاں سچیاں دی اسی وچ او سچی بھی کوئی نہیں سی جنہوں لوگ صدیقہ من گئے وہ سچا بھی کوئی نہیں سی جنہوں لوگ صدیق من گئے ایدہ مطلب ہے تینوں مننا پے گا کار رین بین واسطے بندے اسی چاہ سکتے نے مبالے والی صداقت سارے نہیں آس تم جزائے خیر اس واسطے کسی نے مباہلے دا چیلنج کرنا سوچ کے کرنا سانو اسی کھجل خرابی تو بچ گئے میں کی پیان صدقے جاؤں بابا جی بھی کہہ دیتا ہے ہون میں نے تسلی ہوگی یہ میری عاقبت بہتر ہوگی میں کیا اسی کھجل خرابی تو بچ گیا تو بابے رہا کیا آہو اسی بچ گئے یہ دا مطلب ہے جس طرح حضرت فضا آکھیا اسی تے وڈیاں سرداراں آکھیا اسی اس دور چ میں مسکین گناہگار نے آکھیا اسی تے شاہ جہاں آکھیا اسی ہن میں دساں اسی کیویں بچے ہیں کھجل خرابی تو او جملہ سنو تو میں قریب امام رضا علیہ السلام دی بارگاہ چ آ جاؤں پوری دنیا وچ ہر مذہب وچ تحقیق کر کے دیکھنا ہے تقریر دا سواد لے کے نہیں صرف جانا تحقیق کر کے دیکھو ترے اودے نبی تو بعد نے خلافت امامت اے صدقے جاواں ولایت پوری دنیا چ میرا چیلنج ہے سوائے شیعہ مذہب چوں کل دنیا دے مذاہب وچ خلافت کسے کولے امامت کسے کولے ولایت کسے کولے کوئی نہیں تو سنیا میں کیا پوری دنیا نہ میں اور آسان کر دینا پوری دنیا دے مذہباں چ خلیفے وکھرے نے امام وکھرے نے تے ولی وکھرے جڑا خلیفہ ہے وہ امام نہیں جڑا امام ہے وہ ولی نہیں یا کسے اہل سنت نو عقیدت نال کھلو کے آکھو حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آکھے گا مرے وہ امام نہیں وہ خلیفے نے آکھے بے لو آکھے بے لو یا کسے نو آکھو کہ خلیفہ رسول حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ وہ آکھے گا مرے وہ خلیفہ نہیں وہ امام نے تے یا کسے بندے نو آکھو کہ خلیفۃ اللہ حضرت سلطان بہو وہ آکھے گا وہ اللہ دے ولی نے وہ خلیفے نہیں پوری دنیا چ خلیفے بکھرے نے امام بکھرے نے ولی بکھرے نے ہائے قرآن دی عظمت دی قسم ساڈے کو نبی تو بعد جیڑے 12 خلیفے نے او 12 امام نے او 12 اللہ دے ولی نے
مولا کائنات تانوں جزائے خیر دے. حضرات آج ظہور ہے، آج ظہور نبی دے 8ویں خلیفہ دا، ساڈے 8ویں امام دا، اللہ دے 8ویں ولی دا. ترے نسبتاں نے اج جدا ظہور ہے تے خوشی نال بیٹھے ہاں تے چہرے مسکرا رہے نے. اے میرا مولا رضا ولی اللہ دا، خلیفہ رسول اللہ دا، امام ہے ساڈے جیسے لوگ. صدقہ جاواں خلیفہ بھی یہی ہے، ولی بھی یہی ہے، امام بھی یہی. ہر بادشاہ دے دربار وچ چاپلوس بندے ہوندے نے، خوشامدی بندے ہوندے نے. بادشاہ پھانسی بھی لگتا ہوئے تو آندے نے کچھ نہیں بگڑیا، کچھ نہیں بگڑے. بادشاہ اندر آ جائے وہ آندے نے تہاڈا اندر ہونا بھی تہاڈا کمال. بادشاہ نو جتیاں پہ جان وہ آندے نے جتیاں بھی تہاڈے فائدے وچ تاکہ اگلے الیکشن وچ تسی سر جھاڑ کے پھر آ جاؤ. اے جننے چاپلوس تے خوشامدی ہوندے نے اے بندے نو زلالت تو بغیر چھڑ دے نہیں. اس واسطے ہر وڈے بندے تے امیر تے مشیر اچھے ہونے چاہیے. حمید بن مہران اس لانتی دا نام سی جڑا مامون رشید دا وزیر سی. وہ ایک دن کول پہ کہ مامون رشید نو کہنے لگا اے شیعہ رضا نو کی مندے نے. ہائے صدقے جاواں اس دور دی گل کر رہا. مامون رشید کیا بندے جا لین دے. جدو دربار دے بندے ٹر گئے تھے حمید بن مہران نو اسا کیا میں تینوں صحیح گل دساں اے رضا نو اللہ دا ولی مندے نے، محمد دا خلیفہ مندے نے تے اپنا امام مندے نے. اے مینوں خلیفہ نہیں مندے، اینوں مندے نے. ہو سکے خلیفہ تے تو ہے، ہو سکے کرا میں کی ہو نہیں مندے. کہنے لگا اندے کی نے بڑے لطف دی گل. وہ سکھیا انہوں معصوم مندے تے میں تے معصوم نہیں نا. میرے کو تے کدی نہ کدی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاندی. وہ غلطی تے قائل نہیں. اس میرٹ تے میں پورا نہیں اتردا جڑا شیعہ دا میرٹ. اے شیعہ دے میرٹ تے او پورا نہیں اترا. تو کی ہے؟ انہاں کہا مینوں اے خلیفہ نہیں مندے، اے خلیفہ رضا نو مندے. وہ سکھیا بھی ایک طریقہ ہے. وہ سکھا کی؟ وہ سکھا ساڈے کولوں سب تو پہلا غلطی ادو ہوندی ہے جدو اسی بیوی دی فرمائش مننے ہیں. بیوی دی فرمائش دی وجہ تو اسی رشوت لین لگ پینے، بیوی دیاں فرمائشاں دی وجہ تو اسی بے ایمانیاں کرن لگ پینے. اسی ایمانداری نال بھی کم کردے ہوئیے تے جدو بیوی بڑیاں بڑیاں فرمائشاں کردی نا، پکھا نہ ہوئے تے اے سی ہوئے، سانو پھر بے ایمانی کرنی پیندی. انہاں نوں اے آرام ہے کہ اے بوری تے بہ کے بھی گزارا کر لیندے، زمین تے بھی سو جاندے نے. تے متقی جے بندے نے انہاں دی زبان تے متقی جے بندے نے. اے رضا دے گھر کوئی بی بی ہوئے نا جڑیاں بڑیاں بڑیاں فرمائشاں کرے تے میں ویکھاں بھی انہاں دے گھر وچ ایمانداری کیویں رہندی ہے. چھوٹی موٹی نہ کریے تے بیوی راضی نہیں ہوندی. اے تسی میرے لو ویندے ہو پے تے جے میں دلیل دیتی تے پھر کوئی غصہ نہ کرے. اے بیویاں تے ساریاں پیغمبر تے راضی نہیں سن، اسی کون ہاں؟ میں تانوں صحیح پہ گل دس دس. اے بیوی دیاں فرمائشاں دی وجہ تو بندے رشوت شروع کر دیندے. بیوی فرمائشاں، بیوی روٹی رکھ کے صرف چپ کر رہے نا، صرف چپ، بندے نو روٹی لنگ دی نہیں. شادی شدہ بولو آج اسلامی ثواب جے. میں ایک عالم دین تو ایک یہ حدیث سنی ہے. معصوم نے فرمایا مزاح المومنین عبادہ. اخیر معصوم فرماندے نے مومن آپس میں مزاح بھی کریں تو فرشتہ عبادت میں لے گا. ہائے ہائے، لیکن وہ مزاح ہو، بد حواسی نہ ہو. ہاں آج مسکرانا بھی عبادت ہے. اے بیوی روٹی رکھ کے چپ کریں تے بندہ پہلی برکی لگاندا ہے تے دوجی ویکھ کے آندا ہے کی گل کی گل کی اگوں تپی تے اتوں پھر سٹ مارے تے وہ پھر ویکھن والا کام ہے. وہ پھر کی آندی تسی کھاؤ
جدوں آندی ہے نا تسی کھاؤ تے آپ چپ ہو جاندی ہے، پھر کھائے کیڑا؟ بندہ بچارا اینے جوگا ہوندا ہے، پھر وہ اخیر آندا میں پیانا منہوں تے کٹ تینوں ہویا کی راتی تو ٹھیک ٹھاک سا ہن تینوں کی ہویا؟ وہ آندی ہے بندہ گل تے تاں کرے جے کسے دی کسے مننی ہوئے تے اور پھر وہ آندا بندہ تو منہ گل تے کٹ، وہ آندی ہے پکھے لگے نے تیرے آن نوکران لگے پکھے تے انہاں مر بھی لگے نے ساڈے تے ایسی ہونا چاہیے۔ وہ آندا کرما والی تنہا ہی نہیں ہے، وہ آندی تنہا نہیں روندا رہی تیرے تو چھوٹے بندے والے ایسی لگے نے کچھ کر، پھر بندہ کچھ کرتا نا۔ وہ حمید بن مکران نے آکھیا بھی دی سوجا ہوئے نا امام رضا دی کوئی ایسی جڑی کرے فرمائشاں تے فرمائشاں اے نجائز کر دے نہیں، تساں کوئی نہیں سنیا میں کیا اے ناجائز فعل ہی نہیں کر دے، اے نجائز گل بھی مجھے نہیں کر دے، فرمائشاں کرنے والی تے امیر گھر دی کوئی بی بی ہوئے وہ دے گھر ٹر جائے پھر ویکھیے فرمائشاں کرے تے کیویں رضا پوریاں کردا ہے۔ وہ سکیا تو کو مشورہ دے کہ کیڑا بندہ امیر ہوئے جدی بیٹی وہ دے گھر جائے وہ فرمائشاں کرے تے روزی پوری کرنے واسطے کوئی کم کرے تے کام میں کوئی ٹائم دا وعدہ کاٹا ہوئے اسی کسے نوں کہن والے بنیے، وہ سکیا تیرے تو بڑا امیر ہی کوئی نہیں ایسا بادشاہ جو تو ہے تو ہی اپنی دھی دا رشتہ دے دے۔ وہ سکیا ٹھیک ہے اور رشتہ ہو گیا۔ تلگنگ والے شاہ جی میرے انج پہ ویندے جی رشتہ میں کرایا سی، نہ بندے چپ ہو گئے وہ اللہ دے بندے میں قصور میرا کی جائے امام نے رشتہ لے لیا معصوم نے لے لیا تے اے ہو جیدی اے ہو جیدہ لے لیا اے ہو جیدی اے ہو جیدہ لے لیا، گھبران دی لوڑ نہیں، ایک کی گل کافی ہے کہ رضا نسل رسول ہے۔ باریکی دی کیا بات ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام نسل رسول نے جو کردہ معصوم حکمت دے تحت کردہ۔ امام نے میں اور جملہ کرنے لگا شاہ جی تاکہ نوجوانہ سے ذہن چو گل نکل جائے کہ امام رضا نے ایڈے پیڑے دی تھی نال نکاح کیوں کیتا۔ ایک کوئی جملہ ہے تو پورا ہوئے گا انشاءاللہ، نوجوانوں تیان نہ سن لے آرے نوجوان میں۔ حضرت امام رضا نے مامون رشید کی بیٹی کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ ہوئے ہوئے تو غور نہیں فرمایا۔ میں بہت شکریہ جی پرانے بندے، بہت شکریہ، میرے مولا نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ آہ میرے کر ہاں فرمائشاں، مطلب کی سی؟ مطلب ہے کہ میرے گھر رکھ اپنی بیٹی کو اور اسے کہنا مجھ پہ نظر رکھے، کوئی عیب ہو تو تجھے بتائے۔ مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے، میرے مولا سرکاری داماد بن گئے۔ قید پہ گیا، بارش نہیں سی ہوندی، مامو رشید ایک دن کلیاں بیٹھے ہیں، کہنے لگا حضرت امام رضا جتی بڑی کمال پاندے سن، جتی نویں پانی بہت اچھی پانی میرے مولا دی سنت ہے، اور جتی تے اگے ہی پانی ہوندی ہے، کوئی چج دی پایا کرو ثواب بھی ہوندا رہے۔ میرے مولا جدو داخل ہوندے سن، تو انہوں پتہ ہے انسان دی فطرت ہے کہ سب تو پہلا پیروں نو ویکھیا جاندا۔ امام جتی بڑی سونی پاندے سن، ویسے پیر جڈے سونے سن، جیڑی پیراں چ آ جائے وہ دی عظمت ہے نا، لیکن امام جتی چنگی پا کے بیٹھے سن تو پوری طرح ویکھ کے مامون کہنے لگا اے بارش نہیں ہو رہی آج کل تے قید پہ گیا تے بندے بھوکے مر گئے نے تے ڈنگر بھوکے مر چلے نے، اس بارش دا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہے تیری مسکراہٹ تو دارائن واراں۔ امام مسکرا کے فرماندے کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ ہائے ہائے واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، میں ولایت پہ پڑھنا جی، خلیفہ بھی ہے، امام بھی ہے، ولی بھی ہے۔ مولا فرماتے کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگا کیویں؟ پھر دعا کرو۔ امام نے فرمایا کرنے ہیں، کرو۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اعلان کرا کہ کل دعا ہوئے گی۔ کتھے ہوئے گی؟ فرمایا میدان وچ ہوئے گی۔ میدان دا نام لیا تھا، کہنے لگا کچھ کہ شاید لوڑ تو نہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، ممبر دی لوڑ ہے۔ ہاں نا، ممبر تقریر واسطے ہوتا ہے،
دعا واسطے نہیں ہوتا. دعا واسطے بابا جی نماز استقصاء پڑھی جاتی. امام فرمایا دعا کریں گے میدان چ کریں گے, ممبر ہونا چاہیے. کولوں نے کہ ساڈے ورگا جنوں تکلیف سی نا شادی دی, جنوں شادی دی اندروں تکلیف سی بیچارے دے ایمان دی وجہ تو کہ مولا یہ دی دھی لے لے جے, وہ کولوں پوچھدا دعا کرانی ہے تو ممبر کی کرنا چاہیے. امام فرماتے نے جدوں سانو میدان لبے نا ممبر لے ہونے. ہوئے ہوئے تو غور نہیں فرمایا. جن والے میدان چ قبلہ ممبر لگ گیا 100 تو لکھ تو 1.25 لاکھ بندہ میں کتاب چ پڑھیا زندگانیاں امام رضا چ پڑھ رہا. امام رضا علیہ السلام دے روزے تے جڑا نماز پڑھاندا ہے اس مجتہد دی کتاب جو پڑھ رہا. وہ فرماتے نے میدان لگ گیا 1.25 لاکھ تقریباً بندہ کٹھا ہو گیا. امام ممبر پہ آئے اور ساڈے عقیدہ توحید تے حملہ کرنے والے ہو سنو, میرے امام جڑے لفظ ارشاد فرمائے وہ میں لکھ کے رکھے نے. میرے امام نے ممبر تے آؤندے سار کیا بار الہا, میرے نال جوڑ کے سننا تے خطبہ مولا تھا. آخری جملے نے 5 منٹ. بار الہا حضرات ضروری اعلان سنیے, جس کو اس کے دیے ہوئے اختیار استعمال کرنے سے پہلے ہمارے امام بار الہا کہیں اسے اللہ کہتے ہیں. صدقے جاواں عقیدہ تو صدقے ہیں بھائی. امام نے کی فرمایا بارے سواد بڑے نے. بار الہا یہ تیری ہی رحمت ہے, یہ تیری ہی رحمت ہے جس نے لوگوں کو ہمارا حق پہچاننے کی توفیق دی. صدقہ جامع. اگلا جملہ سننا, میرے مولا فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے حق کو تو نے عظیم قرار دیا. امام دے جملے چ بڑی ہدایت ہے. فرماتے ہیں تاکہ تو نے ہمارے حق کو عظیم قرار دیا تاکہ لوگ تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائے. یار ہیں جی دیکھو اشارہ دیکھو جی. تاکہ لوگ تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائیں. یالی مدد کا مسئلہ حل ہونے لگا جی. اجڑا آؤندے سار شاریاں تے نا یالی مدد انہوں دا مطلب ہوندہ ہے پہ جنہوں تکلیف ہو جائے, ہو جائے مسئلہ حل یالی مدد. تے آج پھر امام دے ظہور تے انہوں دے مطابق ہونا چاہیے. میرے امام فرماتے ہیں اللہ تاکہ لوگ تیرے حکم کی وجہ سے ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائیں. اوے لوگوں ہم مرضی سے ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے. آئے ہائے, اوے اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور میرے مولا فرماتے ہیں اور اللہ جو تیرے حکم پر ہمارے دامن کو تھام لیں ان کا حق بنتا ہے ہم سے مدد مانگے. اوے مولا تانوں جزائے خیر. جو تیرے حکم کی وجہ سے ہمارے تو یالی مدد کہنا توحید دی مخالفت نہیں, توحید دے حکم دے مطابق جو ہمارے دامن سے تیرے حکم سے لگتے ہیں ان کا حق بنتا ہے. آئے ہائے ایک لفظ آ رہا ہے, یہ تشریح نہیں کرنی, تشریح تو ہٹے تے چھڈ کے جا رہے. بابا جی لفظ بڑا کمال. شاہ جی تمہیں پتہ ہے لفظ نو جویں بیان کرتے ہیں اور جنہیں قیمتی لفظ نہ دے ہوندے نے وہ ذرا اے لفظ دیکھنا میرے امام تے منہ چ نکل. امام فرمایا ان لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ہم سے مدد طلب کریں اور تیری رحمت کے طلبگار ہوتے ہوئے, تیری رحمت کے طلبگار ہوتے ہوئے ان بندوں کا حق ہے کہ تیرے سامنے ہمارے دامن سے لگنے کی وجہ سے بخشش اور مغفرت کا تقاضا کریں.
ہوئے ہوئے کیڑا سنتا پیا؟ ادھار منگنا ہوئے تو تقاضا نہیں کریدا، ادھار پیسے لین جائیے تو تقاضا نہیں کریدا، دیتے ہون تے تقاضا بنتا ہے۔ لوگ بوئے تے کھلو کے آندے نے غصہ نہ کری، اونج میں بیان نہ دے چھڑ لے نہیں ہوں۔ اے امام رضا نے سانو حق دیتا ہے کہ اللہ نو رحیم کریم سمجھ دیا، او دے دروازے تے تقاضا کر سکنے ہیں، ہن بخش بھی لے منیا نہیں ہے نانو۔ ہائے ہائے تیرے ہی حکم تو مننے ہیں، تقاضا بھی تیرے نلتا ہی کر رہے ہیں۔ اے دا مطلب ہے جو آل محمد کے دروازے پہ نہیں آتا وہ بخشش کا تقاضا کر ہی نہیں سکتا۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، میرے مولا نے فرمایا یہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں اور مدد طلب کر رہے ہیں، لہٰذا وہ بارش برسا جو رحمت کا باعث بنے، زحمت کا باعث نہ بنے۔ او تھئی کھلوتے سن تے بدل آ گیا۔ اے جی میں بدل آیا ہے نا جی، ایک دم امڑ کے، تو انہوں پتا جی تو ایک دم بدل کھڑے تو آ جائے تو اڈے علاقے تا تقریباً بدل رہی تھا نا، ساڑھے علاقے چ ایک دم کے تو بدل آ جائے تو روڑا پہ جاندہ، اور لیلہ اندر بنی ہو، منجی اندر کری ہو، اور سائیکل باہر کھلوتا ہے اور رضائیاں ہوتے پہیں روڑا پہ جاندہ۔ جڑے ویلے بدل امڑ کے آیا تو بندیاں روڑا پاتا، اور پھڑی بچہ ہوئی 1.25 لاکھ بندہ، ایتھے میرا کپڑا سی اور ویکھیا جو بدل آ گیا، مین آ گیا، بلے بلے۔ امام نے فرمایا رکے رہو، یہ یہاں نہیں برسے گا۔ سار اٹھاؤ میرے نام، میں ولایت تکبیر نہیں پڑھ رہا، امام دی ولایت تکبیر نہیں پڑھ رہا۔ 9 مرتبہ بدل آیا یا 10 مرتبہ، 9 یا 10 دی روایت ہے۔ جدوں بدل ہوندا سی امام فرماتے سن رکے رہو، یہ یہاں نہیں برسے گا، فلاں شہر میں برسے گا۔ موسم کا حال بتانا اور ہے، موسم بنانا اور۔ کوئی بدل اتھے نہ بسیا، ایک بدل آیا تو میرے مولا نے فرمایا یہ یہاں برسے گا، اور اطمینان سے گھروں میں چلے جاؤ، تمہارے کپڑے بھی خراب نہیں ہوں گے۔ اس وقت برسے گا جب تم محفوظ مقام پہ پہنچ جاؤ گے، اور اتنا برسے گا جتنی ضرورت ہے۔ بندے اپنے گھراں دے وچ ٹر گئے، 5-7 کان ٹوٹے باہر پھرن، ان دا مطلب ایسی کہ میرے تے 2 کڑیاں پین تے اسی آکھیے ساڈے کپڑے خراب ہو گئے، تو آکھیا سی نقصان نہیں ہوئے گا۔ وہ پھر باہر پھرتے سن تے بدل نہیں سی آندا، انہوں نے جتیاں مار کے اندر والے بندے اندر کھڑے ہو، اندر مرو جے بارش آ جائے۔ تساں غور نہیں فرمایا، انہوں نے آکھیا کہ وہ امتحان چ پائے ہو، اپنے آپ نے بھی پایا جائے وہ رضا ہے۔ جڑے ویلے بارش مناسب برسی، بھیڈاں بولیاں، گاواں بولیاں، چھپڑیاں چ پانی کھڑا ہو گیا، حوض بھرے گئے، لوگاں دے برتن پور ہو گئے، چہل پہل ہو گئی، پرندے اڈن لگ پے، پیڈاں ممیان لگ پئیاں، گاواں چلان لگ پئیاں، ہر پاسے جڑا جانوراں رولا پیا او دا مینوں پتہ نہیں۔ بندے جڑے باہر نکلے نے انہاں آکھیا واہ رضا، واہ واہ رضا، واہ رضا، واہ رضا۔ جدوں پورے ملک چ رولا پی گیا، اس حمید بن مہران نو پوچھیا سنا باہر دے حالات دی کی خبر ہے؟ اس آکھیا کام خراب ہو گئے۔ اس آکھیا او کی؟ ہن جملہ ہے، کہنے لگا ہن باہر رولا پی گیا ہے، یا اے او دی رضا ہے یا او اے دی رضا۔ کیا بات ہے، جڑا آجے بھی راضی نہیں ہویا وہ نہائے تو ہے جا کے۔ وہ جراثیم کچھ دعائی مڑے جنہوں نہیں پیارا ہوندا جی۔ عزیزاں نے کرام، میں کتاب دی گل کر رہا ہوں، زندگانی ہے امام رضا علیہ السلام، اور اس بندے دی جڑا نماز پڑھا رہے ہیں حضرت امام دے روضے تے۔ صدقے جاواں جی، جب رولا پی گیا اس آکھیا تو ہی مشورہ دیتا سی، تیرے مشورے دی وجہ تو ساڈا ککھ نہیں رہ گیا، دھی بھی دے بیٹھے ہیں، ادھروں بھی شکایت کوئی نہیں آئی، اتوں دعا کرا کے رولا پوا دیتا ہی رضا رضا دا، رویں تو متاں دین۔ اس آکھیا ایک موقع دے، اس کر دینا صد رضا، امام رضا آخری جملہ قدم رکھیا،
کہن لگا اے بکواسی امام دے سامنے جڑا معصوماں نوں انج پونکے نا بکواسی ہوندا ہے ویکھ کے کہن لگا تساں کل دا رولا پوا چھڑیا پہ میں بارش لیاندی کل دا رولا پوا چھڑیا جی بارش میں وسوائی 1.25 لاکھ بندہ کٹھا ہویا سی کھورے کدی قبول ہوئی ہے پھر تسی میرے نال انج ویندے جی میں کنجر میرے مشورے نال گل پیا کر مینوں کی آندی او گل کیتی کہن لگا تساں بارش وسوائی ہے کر 1.25 لاکھ بندہ کٹھا ہویا سی کھورے کدی دعا تے جے کلیاں دعا کر کے منگوانی سی تے بندے کیوں سدے سج اینے بندے تساں کٹھے تاں کیتے سن کسے بچے دی کسے بڈھے دی کسے مسکین دی ضرور قبول کرے گا آئے تیری عزت تو صدقے نہ جاؤں تیری جتی لبے تے تھلیوں چما تھلیوں میرے مولا فرماتے ہیں اب اسی سے پوچھ میں انہیں لے کے گیا تھا یہ مجھے لے کے گئے ہوئے ہوئے او ساکیا انہیں بندیاں دی ہو رہی کتی قبول ہوگی آئے امام تیری انکساری تو صدقے تیرے توحید پہنچان تو صدقے ایڈا کو عالی ضرب خاندان لبی تو میں نو فون کریں بابا جی میرے مولا دے لفظ سننا میرے مولا فرماتے ہیں کیوں ایسی باتیں کرتا ہے ایک بندہ خدا نے دعا کی اس نے قبول کر کوئی نہیں تساں سنیا ایک بندہ خدا نے دعا کی اس نے قبول کر لی ایک بکواسی دا حق بندہ سی چپ ہو جاندہ جو امام انہوں اپنا بندہ کہہ رہے ہیں انہوں اللہ کہہ رہے ہیں اور کہنے لگا بندے تو اسے بڑے جیسان ایک بندہ خدا نے دعا کی ایک نے تو نہیں کی 1.25 لاکھ نے کی تھی ایتھا امام دا چہرے تجلال آیا اے گل ذرا ذہن چ رکھا جائے ایک بار الہا ایک بندہ تاں سواد ہونا ہے میرے امام فرماندے نے اے تیور بدل کے پھر امام نے اپنی ولایت نو مد نظر رکھ کے فرمایا تو چاہتا کیا آئے ہائے میں اپنی ذات کو بندہ کہہ رہا ہوں اسے بار الہا کہہ رہا ہوں اور اسی کا کرم مان رہا ہوں تو پھر ضد ہے چاہتا کیا ہے جی میں تواڈے تھلے کلین وچھیا سی او دے شیر بنے سن تصویراں کہنے لگا اگر تیرے کہنے پہ بارش آئی ہے تو اس شیر سے کہہ مجھے کھا جائے اس شیر سے کہہ مجھے کھا جائے نال تھوڑا جا ہسیا پہلا امام نے بارے الہا آکھیا پھر آکھیا سی ایک بندے نے دعا کی اللہ نے قبول کی ایتھے انج آکھیا ہوئے میں گردن کٹا دیاں گا جدوں ساکنا شیر سے کہہ مجھے کھا جائے امام قلین نلو ویکھ کے فرماتے ہیں دیکھ کیا رہا ہے ہوں تواڈے والی گل کرن لگا تواڈے والی باری گل کر لگا دھاگے کا شیر تھا دھاگے کا شیر تھا دھاگا نہیں دیکھتا امام نے فرمایا دیکھ کیا رہا ہے امام نے دیکھ کہا وہ دیکھنے والا ہو گیا بصارت اللہ عطا کرتا ہے سماعت اللہ عطا کرتا ہے یہ سننے والا بھی ہو گیا دیکھنے والا بھی ہو گیا اسی کو ولایت تکوینی کہتے ہیں کی سنیاں جو سورہ دار دیاں ہے یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار ہیں جو اہل بیت استعمال کرتے ہیں فرمایا دیکھ کیا رہا ہے کلین دیا تاگیاں دا شیر اصلی حالت آنج کھلو گیا تو آڈا کی خیال ہے پھر بندے انجی بیٹھے سے اور شہر بچوں نکلے آپ کندہ نہ لگ گئے اے ممبر تسی اے ممبر دی ہوڑی ہوڑی اتلی پوڑی تے چڑھ سب تو آخری پوڑی تے بندہ بیٹھا ہوئے پیراں پار ادھر میرے لو ویکھو یا میں پہنا ممبر دی آخری پوڑی تے بندہ پیراں پار سمجھ آنج کر کے بیٹھا ہوئے سنے پیراں تے شہر وچکار کھلوتا ہے میرے لو ویکھنی تے گل میں کرنی ذرا بزرگ بیٹھ جان تے تاکہ توجہ ہٹ نہ جائے ایک شیر کھلوتا سی اس اینج ویکھیا جی اے این میں بڑی دھیان نال پڑھ کے پہ گل کر شیر نے بابا جی ایک واری اینج ویکھیا امام والوں پہلے ویکھیا پھر آنج ویکھیا تھوڑی جی گردن اس پھیری بندے سارے چھڈ کے نا عام لوگاں تے سیدھا امام رشید والوں ویکھیا آنج ویکھیا تے آنج ویکھیا یہ ویکھن والی گل تھوڑے ذہن چ آ گئی ہے ہوں گویائی بھی عطا ہوئی سماعت بھی عطا ہوئی سنیا سو تو اٹھیا نا
تے جڑا ویندا پیا بصارت بھی عطا ہوئی ولایت تکوینی دی وجہ تو اللہ دے دتے اختیار اللہ دے دتے اختیارات دی وجہ تے اس تو بعد اس منہ نال گویائی ایک گواہی بھی مولا عطا کیتی تے بولیا جویں تساں ہن دھیان رکھنا ہے آنج تے آنج ادھروں ویکھ کے اس گل کیتی ہے میں کتاب نہ ہوئے مجرماں کہنے لگا اے زمین پر اللہ کے مقرر کردہ ولی صدقہ جامع اے زمین پر اللہ کے مقرر کردہ ولی آپ مجھے حکم کر اس کا کیا کرنا ہے جدوں وہ کہنا ایدہ کی کرو وہ بے ہوش ہو گیا امام نے پانی منگوایا تے منہ تے چھڑکیا سورا بھی سی نا اور یارہ کی پہ کر دے ہو اور رشتہ دار تو رشتہ دار ہی ہوندہ نا وہ امام نے پانی منگوایا اور کے گلاب وہ منہ تے چھڑکیا انہیں آج ویکھیا ادھروں ویکھیا جی یہ پوری زندگی بابا جی نے مناظرے کروائے سن کہ نبی دا بیٹا کوئی نہیں سی تے تسی نبی دی اولاد نہیں پوری زندگی یہ بغدادیاں نے مناظرے کرائے سن کہ تسی نبی دی بیٹی دے بیٹے ہو بیٹے دے بیٹے نہیں اسی تو انہوں اولاد رسول ہی نہیں مندے آج جڑے منہ تے چھٹا وجہ اکھاں کھلیاں ایدہ سب تو پہلا فکرہ سی اے فرزند رسول کیڑے بندے سن رہے ہیں اے فرزند رسول ایتے میں صحابہ لایا جیڑا منے مر کے منے اے فرزند رسول یہ خلافت آپ کا حق ہے یہ خلافت آپ کا حق ہے اگر چاہو تو تمہیں پیش کر دوں آخری جملہ تجھے پیش کر دوں اے تیرے ظرف تو درائن واراں اے تیری دہلیز تے سجدہ تعظیمی کراں اے تیری دہلیز نو کروڑ واری چمہ تے نہ رجاں اے صدقے جاواں حضرت امام رضا نے جملہ سنیا کہنے لگا اللہ کے اے امام اے فرزند رسول اگر تو چاہے تو میں یہ خلافت تجھے دے دوں عقیدہ کر ہم بھی ہوئی خلافت نہیں لیتے ہم اللہ کے مقرر کردہ ولی ہیں اسی کے مقرر کردہ خلیفہ ہیں